گرامی قدر معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام مخلوقات میں سے دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں عقل بھی دی ہے اور عقل دینے کے ساتھ ذمہ داری بھی دی ہے۔ عقل ایسی دی کہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر وہ اس طرح فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان میں سوچ ہی نہیں ہے، لیکن انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اس کو مکمل اختیار دیا ہے، مکمل اختیار، اچھا برا جو کرنا ہے تم کرو۔ اور اسی اختیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم فرشتوں کے لیے نہیں بنائی، انسانوں کے لیے بنائی ہے، جنوں کے لیے بنائی ہے۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مکمل اختیار بھی دیا ہے اور ان کو ذمہ دار بھی بنایا ہے۔ جو اس ذمہ داری کو صحیح انداز سے ادا کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، اس کے فیل ہونے کی مقدار کے برابر اس کے لیے جہنم ہے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری جو انسان پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے وہ اپنے گھر کی چار دیواری کی تربیت ہے، نگرانی ہے۔ اپنے گھر کی چار دیواری کی نگرانی کب شروع ہوتی ہے؟ آپ اپنے ذہن میں اس سوال کا جواب سوچیے۔ گھر کی چار دیواری کی ذمہ داری کب انسان پر آتی ہے؟ آپ کے ذہن میں جواب آ رہا ہوگا جب گھر بنے، جب انسان پر ذمہ داری آئے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ انسان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری تب سے شروع ہو جاتی ہے جب سے وہ بالغ ہو جائے اور اس کو خاندانی نظام میں داخل کرنے کی باتیں شروع ہونے لگے۔ اس وقت سے گھر کی چار دیواری کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا، کہتے ہیں عرفت اولادی حینما اخترت امہم، میں نے اپنے بچوں کو اسی وقت پہچان لیا تھا جب میں نے ان کی ماں کو چنا تھا۔ جس وقت میں نے ان کی ماں کو چنا تھا اسی وقت سے مجھے پتا تھا کہ میرے بچے کون ہوں گے، کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ اور یہ جملہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی عملی شکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، تخیلوا لنطفکم، اپنی نسل کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے جس کو آپ نے اختیار کرنا ہے وہ انتہائی اعلیٰ پائے کا اور اعلیٰ معیار کا ہونا چاہیے۔ آپ نے پھر فرمایا تخیلوا لنطفکم وانکحوا الاکفاء، نکاح کرنا ہے تو ہم پلہ اور ہم سر سے کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنْكِحُوهُ، پہلے کہا کہ جو ہم اچھے افراد ہیں، چاہے وہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں، چاہے وہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کی اگر آپ نے شادی کرنی ہے، آپ ولی ہیں تو آپ نے ان کے لیے بہترین رشتہ تلاش کرنا ہے۔
لڑکے کو مخاطب کر کے کہا وَانْكِحُوهُمْ، کہ جن سے رشتہ داری قائم کرنی ہے وہ انتہائی اعلیٰ معیار کے ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں وہ معیار کیا ہے؟ یہی کہ اچھی شہرت ہو، اچھی ثروت ہو، یہ دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، شہرت اور ثروت، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ شہرت بھی آزمائش ہے، دولت بھی آزمائش ہے۔ تو ہم کہاں جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں سارا کچھ بیان فرمایا۔ سنن ابو داؤد کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة للأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے کسی لڑکی سے، کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے، لمالها ولنسبها ولشرفها ولدینها، کہ 4 چیزوں کی وجہ سے انسان کسی سے نکاح کے لیے راغب ہوتا ہے، مال، حسب نسب، نیک نامی، اور آخر میں دین۔ ساتھ ہی فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، جو دین والی خاتون ہے، جو دین والی خاتون ہے اس کو اپنا لیجئے، تَرِبَتْ يَدَاكَ، تمہیں کامیاب کر دے گی۔ عربی کے جو الفاظ ہیں تَرِبَتْ يَدَاكَ، اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے وہ تمہارے ہاتھ خاک آلود کر دے گی، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اصل مفہوم اور مقصد، جس مقصد کے لیے لفظ بولا جاتا تھا وہ یہ کہ جس طرح انسان جب محنت کرتا ہے مٹی میں ملتا ہے، مٹی اس کے اوپر آتی ہے اور اس محنت کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اس کا اگر فوری اور جلدی سمجھ میں آنے والا مفہوم سمجھیں تو یہ کہ وہ عورت تمہیں کامیاب کر دے گی۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار۔ دینداری کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ایک غلطی بھی ہم سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دینداری دیکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے دینداری نہیں دیکھنی، سب سے پہلے آپ نے خوبصورتی دیکھنی ہے۔ اگر خوبصورتی نہ ہوئی تو آپ ریجیکٹ کر دیں گے، دینداری تو آپ نے دیکھی نہیں۔ اگر خوبصورتی آپ نے پہلے نہیں دیکھی، دینداری پہلے دیکھی، بعد میں خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں اور وہ خوبصورت نہ ہوئی تو اب کیا ہوگا؟ نتیجہ خراب نکلے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تم نے کہیں رشتہ دیکھنا ہے تو پہلے خوبصورتی دیکھیں۔ اب اگر ریجیکٹ کر بھی دو گے تو آپ نے دین کی وجہ سے نہیں کیا، خوبصورتی کی وجہ سے کیا۔ یہ نقطہ ہے۔ اب آپ ریجیکٹ کر رہے ہو تو دینداری کی وجہ سے نہیں، خوبصورتی کی وجہ سے۔ خوبصورتی ہے، اب آپ آ رہے ہیں دین کی طرف۔ دین ہوگا تو آپ ایکسپٹ کریں گے، دین نہیں ہے ریجیکٹ کریں گے۔ آپ نے کس کو پریفر کیا؟ دین کو، خوبصورتی کو نہیں۔ ہمارے ہاں جو عمومی ترتیب پائی جاتی ہے، دین خوبصورتی پھر آگے معاملہ چلتے ہیں، نہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو ہم سمجھیں تو حقیقت میں دینداری کو ترجیح دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سلیکشن کے وقت پہلے خوبصورتی پھر دینداری۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دینداری تو ہو، خوبصورتی نہ ہو، دل آپس میں نہ ملیں، معاملات خراب۔ یہ جو گھر کو آباد کرنے کی
ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کا دوسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائے۔ اولاد کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے اولاد کے امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد موجود ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنائے۔ اولاد کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بڑی نعمت ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اولاد صرف اولاد نہیں ہوتی، یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، اولاد صرف اولاد نہیں ہوتی، اولاد صدقہ جاریہ کی نہ ختم ہونے والا ایک تسلسل ہوتی ہے۔ اولاد صدقہ جاریہ کا نہ ختم ہونے والا تسلسل ہوتی ہے۔ کبھی اس جملے کو ذہن میں رکھ کر، بلکہ ہمیشہ اپنے ذہن میں اس جملے کو رکھیں، آپ کبھی بھی اولاد سے تنگ نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہ اولاد کی کثرت سے آپ مایوس ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بچے دو ہی اچھے ہیں، بینک بیلنس ہو تو وہ کروڑوں میں ہو، اولاد ہو تو صرف دو ہی ہو، پھر ہوتا کیا ہے؟ بڑھاپے میں بزرگ دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ غلطی تو اسی کی ہے، غلطی تو اسی کی ہے۔ اولاد کی تربیت کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے اس ذمہ داری کو آپ اچھے انداز سے نبھائیے، آپ کے بڑھاپے کو تحفظ اللہ دے گا۔ شرط یہ ہے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے آپ نبھائیں۔ اگر بڑھاپے میں آپ ناکام ہو رہے ہیں، نظر دوڑائیں، جوانی میں یہ ذمہ داری پوری کی تھی، آپ کو 99% یہی نظر آئے گا تربیت میں، بچوں کی تعلیم میں جو بنیادی اجزاء ہیں ان میں کمی نظر آئے گی۔ آپ آیت کریمہ سنتے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر طبری میں ان کا ایک قول موجود ہے، بڑا شاندار عملی پہلو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ وہ کیسے بچانا ہے؟ سیدنا علی کہتے ہیں ادبوہم وعلموہم، ان کی تربیت کرو اور انہیں علم سکھاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو ادب سکھائیں، اپنے آپ کو علم سے آشنا کریں۔ اور یہ علم وہ علم نہیں ہے جس کو اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اس وقت جو علم آ رہا ہے وہ نہیں ہے اس سے مراد۔ اس علم سے مراد وحی الہی ہے، اللہ کی وحی سکھائیں، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہے چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہے۔ اس جملے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم سے میں آپ کو بے رغبت کرنا چاہتا ہوں، نہیں، دنیاوی تعلیم بھی اگر دینی ہے بلکہ لازمی دینی ہے، وہ وحی کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی مسائل، چاہے وہ سیاست کے ہیں، چاہے وہ معاشرت کے ہیں، چاہے وہ اقتصادیات سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی چیز سے تعلق رکھتے ہیں،
کیا ان مسائل کا سبب اور وجہ بننے والے لوگ جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ اور گنوار لوگ ہیں؟ نہیں، جتنے بڑے بڑے میگا سکینڈلز ہیں ہماری ملکی تاریخ کے، وہ سارے کے سارے دنیا کی نامور یونیورسٹیز کے تعلیم یافتہ ہیں۔ کوئی ایک شخص ایسا بتلائیں میگا سکینڈل میں اس کا ہاتھ ہو اور تعلیم یافتہ ہو، وجہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھ علم وہ ہے جس کو لوگوں نے علم سمجھا ہے، حالانکہ علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کی پالش اور اس کے اندر نکھار جو وحی کی روشنی سے آنا تھا، وہ نکھار انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ ڈگریاں تو لی ہیں، ڈگریاں کیا، وہ تو فیسیں پے کرنے کی رسیدیں ہیں۔ جی آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، یہ لے ڈگری آپ کی۔ یہ ڈگری کہنے میں تو علم کی ہے لیکن حقیقت میں وہ رسیدیں ہیں کہ جی آپ نے 12 لاکھ دے کر پی ایچ ڈی کی ہے، آپ نے اتنے لاکھ دے کر ایم فل کیا ہے، آپ نے انجینئرنگ کی ہے، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے، اتنے لاکھ دیے ہیں۔ اصل علم کیا ہے؟ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے میں موجود ہے، علموہ وادبوہ، ان کو علم دیں، ان کو ادب سکھائیں، ان کی تربیت کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تم جہنم سے بھی بچ جاؤ گے، تمہارا بڑھاپا بھی محفوظ ہو جائے گا اور تمہاری اولاد بھی کامیاب ہوگی۔